میرے ابو کا دوست غفور چاچا، وہ کافی رئیس آدمی ہے. ہمارے گھر روزانہ ہی چکر لگانے آ جاتا ہے اور مجھ پر اپنی نظریں جمائے رکھتا ہے. مجھے اکثر غفور چاچا اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جاتا اور کہتا، انیلا میرے ساتھ سب کچھ کرو، لیکن میں ابھی صرف 18 سال کی ہوں، مجھے ان کاموں کا کچھ پتا نہیں ہے. غفور چاچا کا سوتیلا بیٹا وہ بھی میرے ساتھ وہی کام کرنے کی سوچتا، لیکن میں نظر انداز کر دیتی. ایک دن غفور چاچا اور ان کا سوتیلا بیٹا مجھے اکیلے کمرے میں لے گئے اور میرے ساتھ. ناظرین، کہانی بہت مزے کی ہونے والی ہے، تو کہانی کو آخر تک لاسٹ میں سنیں اور چینل کو بھی ساتھ ساتھ سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ اس طرح کی کہانیاں آپ کو ڈیلی میرے چینل پر ملتی رہے. چلیے کہانی شروع کرتے ہیں. میں اور میرے غفور چاچا دونوں ریسٹورینٹ سے کھانا کھانے کے بعد ان کے گھر جا رہے تھے. وہ میرے سگے چاچا نہیں ہیں، میرے ابو کے دوست ہیں، مگر ہم انہیں چاچا ہی کہتے ہیں. وہ بہت امیر ہیں، مجھے ہر وہ چیز لا کر دیتے ہیں جس کی فرمائش میں ان سے کرتی ہوں. غفور چاچا، آپ مجھے سب کچھ فری میں لے دیتے ہیں. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے مجھ سے کبھی پیسے مت مانگنا. کار ڈرائیو کرتے ہوئے غفور چاچا سے میں نے کہا. وہ مسکرائے اور بولے، میں تم سے کبھی پیسے نہیں لوں گا، ہمیشہ دیتا رہوں گا، مگر اس کے بدلے تم مجھے کبھی کبھی اپنی ایک ذاتی چیز دے دیا کرو. مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ ذاتی چیز. میں کچھ سمجھی نہیں غفور چاچا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ذاتی لفظ سن کر میں حیران ہو گئی اور سوچنے لگی میرے پاس ایسا کیا ذاتی ہے جس پر غفور چاچا کا دل آ گیا ہے. وہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، گھر جا کر بتاؤں گا. غفور چاچا نے کہا. کچھ دیر بعد ہم ان کے عالی شان گھر پہنچ گئے. ان کے گھر میں وہ اور ان کا سوتیلا بیٹا رہتا تھا. ان کی بیوی اپنی بیٹے کے پاس دوسرے شہر گئی تھی. غفور چاچا سیدھا مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے، تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں. مجھے وہاں چھوڑ کر وہ واش روم چلے گئے. کمرے کا دروازہ کھلا تھا. غفور چاچا کا سوتیلا بیٹا وہاں سے گزر رہا تھا. مجھے دیکھ کر کمرے میں آ گیا. وہ میرا ہم عمر ہی تھا. مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، آؤ انیلا میرے کمرے میں، اپنے غفور چاچا کے ساتھ بور ہو جاؤ گے، میں اور تم ہم عمر ہیں، اس لیے خوب انجوائے کریں گے. کیا مطلب انجوائے کا؟ میں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ کر بولی. اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، کمرے میں آؤ پہلے پھر بتاتا ہوں. اس نے مدم سے رومانہ انداز میں کہا. میں اس کی بات کا کچھ مطلب سمجھ رہی تھی. میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی غفور چاچا واش روم سے باہر آئے. انہیں دیکھ کر کامی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور بنا کسی خوف کے وہاں سے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد غفور چاچا بھی اس کے پیچھے گئے اور 5 منٹ بعد کمرے میں واپس آ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا. غفور چاچا، آپ نے کمرے کا دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا. تو وہ کہنے لگے، اس لیے بند کیا ہے کہ کامی کمرے میں نہ آ جائے، بہت بے شرم ہوتا جا رہا ہے. اتنا کہہ کر غفور چاچا میرے قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے، انیلا تم بہت خوبصورت لڑکی ہو. میں تمہاری وجہ سے ہی تمہارے ابو سے دوستی کی تھی، صرف تمہاری وجہ سے ہی تمہارے گھر آتا ہوں. تم میرے ساتھ وہ والا کھیل کھیلو گی جو سب میاں بیوی آپس میں کھیلتے ہیں. غفور چاچا کی بات سن کر میرے ماتھے سے پسینہ بہنے لگا. میں 18 سال کی لڑکی ضرور تھی، مگر مجھے ان سب باتوں کی کیا معلومات نہیں تھی. میری ایک دوست نے مجھے صرف اتنا ہی بتایا تھا، اگر اس کھیل میں کوئی ہار جائے تو ہارنے والے کو بہت مار پڑتی ہے. یہ سوچ کر میں ڈر گئی اور یہ کھیل کھیلنے سے منع کر دیا اور بولے، نہیں غفور چاچا، مجھے نہیں کھیلنا آتا، اس لیے میں نہیں کھیلوں گی. اچھا کوئی بات نہیں، آج مت کھیلو، ہم پھر کبھی کھیلیں گے. یہ دیکھو میں تمہارے لیے سونے کی بالیاں لایا ہوں. غفور چاچا سونے کی بالیاں میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولے. سونے کی بالیاں دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹے کی پھٹی رہ گئی. میں نے فوراً وہ بالیاں لے لی. تم اگر میرے ساتھ وہ سب کچھ کرو گی تو دیکھنا میں تمہیں سونے کا ہار بھی دوں گا. غفور چاچا میری کمر پر ہاتھ رکھ کر بولے. سونے کے ہار کا ذکر سن کر میں خوش تھی، مگر میں غفور چاچا کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی. میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا. رات ہو رہی تھی. غفور چاچا مجھے گھر چھوڑنے کے لیے جانے لگے. میں جب گیٹ کے پاس پہنچی تو کامی مجھے دیکھ کر گندے اشارے کرنے لگا. میں نے اسے نظر انداز کر دیا. میں کیسے غفور چاچا اور اس کے ساتھ ایک ساتھ کھیل سکتی تھی؟ گھر پہنچ کر میں غفور چاچا کے بارے میں سوچنے لگی. بابا صحن میں بیٹھ کر امی کو کچھ بتا رہے تھے کہ غفور چاچا نے آج 1 کروڑ کا گھر خریدا ہے. 1 کروڑ کا سن کر میرا سر چکرا گیا. ہم غریبوں کے ساتھ کبھی 10,000 روپے اکٹھے نہیں ہوتے اور غفور چاچا کروڑوں کی زمین خرید رہے ہیں. میرے دل میں لالچ آنے لگا تھا. غفور چاچا نے میری عادتیں بگاڑ دی تھی. اچھے کھانے، اچھے کپڑے دلا کر میرا رجحان اپنی دولت کی طرف کر دیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، اس لیے میں نے اپنی ایک دوست کو گھر بلا لیا. وہ کچھ ہی گھر چھوڑ کر رہتی تھی. میں نے اسے سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگی، تمہارے پاس اچھا موقع ہے اپنی قسمت بدلنے کا. باپ بیٹا دونوں امیر ہے اور تیرے دیوانے بھی، کسی ایک کے ساتھ کر لو، آدھی جائیداد کی مالک بن جاؤ گی. میری دوست کا منصوبہ اچھا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کے ساتھ کروں.
गफूर चाचा या कामी? गफूर चाचा मेरे ज्यादा दीवाने थे, मगर वो उम्र में बड़े भी तो थे, और कामी मुझे लोफर लड़का लगता था। इसलिए मैंने सोचा पहले सिर्फ मोहब्बत भरी बातें करती हूँ गफूर चाचा से। अगर ऐसे ही वो मुझे ज्यादा पैसे देने के लिए मान गए तो ठीक है, वरना कामी से मोहब्बत भरी बातें कर लूंगी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा गफूर चाचा घर पर आए हुए हैं। वो हर दिन ही हमारे घर आते थे। अब वो काम पर गए हुए थे, अम्मी ही घर पर थी। मुझे कॉलेज जाना था। मैं तैयार होकर कॉलेज जाने लगी तो गफूर चाचा बोले, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं जाने के लिए तैयार हो गई। मैं अपना काम भी करना चाहती थी, मगर करने की हिम्मत नहीं जता पा रही थी। अनिला, काला जाओगी या मेरे साथ मेरे घर जाओगी? मैं 3 सोने के सेट लाया था, अगर तुम्हें पसंद आए तो ले लेना। सोने के सेट की सुनकर मैं खुश हो गई और बोली, हाँ मुझे घर ही ले चले, कॉलेज जाने का मूड नहीं है। मैंने कहा, वो मुझे अपने साथ घर ले गए। आज घर बिल्कुल सुनसान था, ना कामी कहीं दिखाई दे रहा था और ना ही कोई नौकर। आज घर में इतनी खामोशी क्यों है गफूर चाचा? मैंने पूछा। बेफिक्र हो, कुछ देर बाद पूरे घर में शोर सुनाई देगा, चाचा गफूर ने कहा और मुझे कमरे में लाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में कामी भी मौजूद था। दोनों बाप बेटे को एक साथ देखकर मेरी चीख निकल गई। वो दोनों मेरे आगे पीछे खड़े थे। इस बार मैं अपना हिस्सा हर हाल में लूंगा। अब हर बार मुझे धोखा देकर खुद पूरे मजे ले लेते हैं और मुझे आखिर में थोड़ा सा चखने को दे देते हैं, मगर इस बार मैं अपना पूरा हिस्सा लूंगा। कामी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खौफ से खड़े हो गए, मगर जब चाचा गफूर का जवाब सुना तो मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई। वो कहने लगे, बेफिक्र हो कामी, इस बार हम दोनों का आधा आधा हिस्सा होगा। आखिर तुम मेरे बेटे हो, अब सोच लो कौन सा हिस्सा लोगे, आगे वाला या पीछे वाला? गफूर चाचा की बात सुनकर मुझे अपनी आंखों के सामने तारे दिखाई देने लगे। नाज़रीन, कहानी का बकिया हिस्सा अगले आने वाले वीडियो में पेश किया जाएगा, तो बकिया हिस्सा देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं बकिया हिस्सा अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।